اب جس طرح پاکستانی فوج نے اپنی پروفیشنلی بارڈر پہ جا کے جس طرح لڑائی لڑی ہے، پوری قوم کیوں کھڑی ہے؟ کیونکہ انہوں نے جرأت اور بہادری کے ساتھ مودی کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ آج انڈیا میں چیخیں نکل رہی ہیں صرف اس لیے کہ ہماری فوج نے اس پروفیشنلزم کا مظاہرہ کر کے ان کے ناخن چنے چبائے ہیں، ان کی منہ توڑ ان کو جواب دیا ہے۔ تو اسی لیے قوم بھی خوش ہے۔ قوم تو فوج کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہے گی اگر وہ اسی طرح جرأت اور بہادری کے ساتھ بارڈر پہ جا کے لڑائی لڑیں گے۔ وہ قوم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی۔ اور وہ جن کو آپ ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے تھے، انہوں نے انہی 4 دنوں میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے فرنٹ فٹ پہ جا کے ایک واریر کی طرح، ڈیجیٹل واریر کی طرح انہوں نے یہ جنگ لڑی اور انڈیا کے بیانیے کو شکست دی، اور انہوں نے انٹرنیشنل سطح پہ اس بیانیے کو مات دی۔ جو مودی نے اور اس کے جتنے بھی الائز نے اور دنیا میں ان کی جتنی اچھی لابنگ ہے، اس کے باوجود بھی یہ عمران خان کے چاہنے والے باہر نکلے اور انہوں نے پاک فوج کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے بلکہ پاکستان کے ساتھ کھڑے۔ انہیں پتہ ہے کہ ملک کی سلامتی سب سے اہم ہے، ہم سب سے پہلے پاکستان ہمارے لیے اہم ہے، اور ہم عمران خان کے ساتھ اگر کھڑے ہیں تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم محب وطن ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان حق اور سچ کے لیے کھڑا ہے۔ کہ ایک تو آج آپ اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی لیڈرشپ زیادہ اڈیالہ جیل کے باہر نہیں آتی، کیا وجہ؟ دیکھیں، ابھی تک کی سچویشن میں آج کی جو خوشائن بات یہ ہے کہ تقریباً جیسے آپ نے خود کہا کہ 2 ماہ بعد تینوں بہنوں کی ایک ساتھ ملاقات کرائی گئی ہے، تو یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ یہاں پہ بڑی سختی بھی ہے، مشکلات بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے راستے بھی بند ہوتے ہیں، تو ان مشکلات میں سب کا یہاں پہ پہنچنا شاید اس لیے آسان نہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو قیدی ہے جس کو ہم قیدی نمبر 804 کہتے ہیں، اس کے کچھ حقوق ہیں، اس کے کچھ اس کے اوپر جو چیزیں جو قانونی طور پہ لاگو ہوتی ہیں، اس کے مطابق ایک قیدی کو ڈیل کیا جائے تو ہمیں یہاں آنا ہی نہ پڑے۔ ہم روز روز یہاں آتے ہیں کہ ابھی 2 ماہ بعد اگر ملاقات کرائی گئی ہے اس لسٹ کے مطابق جس میں بھی تمام لوگ جو شامل تھے لسٹ میں، اس کو سب کو نہیں شامل کرایا گیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو پارٹی جن کو نام دیتی ہے ان سب کو کرانا چاہیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو قید تنہائی میں ان کو رکھنے کی کوشش تھی، آج جو ہے تینوں بہنوں کی اور وکلاء کی ملاقات کے بعد چلو ہمیں یہ جو سائی آف ریلیف ملا ہے کہ ایٹ لیسٹ ان سے ملاقات ہو رہی ہے، انہوں نے اپنے معاملات، اپنی بات چیت جو عوام تک پہنچانی تھی وہ پہنچائی ہے۔ جی، آج فیملی اور وکلاء کی ملاقات کا دن ہے۔ 6 وکلاء کے نام بھیجا گئے تھے گزشتہ روز اڈیالہ جیل حکام کو، اور بہن فیملی کی ملاقات ظاہرہ ہونی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل کے اطراف میں تقریباً پی ٹی آئی کے 100 سے 150 ورکر موجود ہیں، باقی لوگ آئے ہیں۔ اتنی زیادہ جب آئے گی تو یہاں پر سیکیورٹی کا بھی ایشو ہے، تمام تر ایشو ہیں، تو پی ٹی آئی ایسا کیوں نہیں کر لیتی کہ جن لوگوں کے وہ نام بھیجتی ہے ان 6 کو ہی بھیجا کرے، اس کے علاوہ بھیجا ہی نہ کرے؟ یہ پریکٹس پچھلے 2 ماہ سے ہو رہی ہے۔ جن لوگوں کے ہم نام بھیجتے تھے ان لوگوں کو چھوڑ کے ان لوگوں کو ملا دیا جاتا تھا جن کے نام لسٹ میں نہیں ہوتے تھے۔ آپ یہ پچھلے ہفتے، اس سے پچھلے ہفتے کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ ہم جو لوگ ہیں جو لیڈرشپ کی سپورٹ میں آتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں جائیں گے تو شاید اس اپنے آپ کو ایک احتجاج کے طور پر ریکارڈ کریں گے تو شاید ان لوگوں کی ملاقات ہو سکے جن کی لسٹ میں نام ہو۔ جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ آج تو چلو تینوں بہنوں کی ملاقات ہوگی، پچھلے ٹیوزڈے کو آپ نے دیکھا مائنس علیمہ خان 2 بہنوں کی کرائی گئی، پھر جو وکلاء تھے ان میں سے کسی کی نہیں کرائی گئی، ماسوائے وہ ظہیر عباس کے یا ایک وکیل اور تھے بیرسٹر گور کے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کو ملوانا چاہتے ہیں، پارٹی کو پتہ ہے، ان کی پرائرٹیز کا پتہ ہے، تو آپ اسی طرح لوگوں کو ملوائیں جو کہ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایز اٹ از لوگوں کو ملوانا شروع کر دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہم لوگوں کو، کارکنوں کو یا باقی دیگر لوگوں کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 100-200 لوگ جہاں جمع ہیں، ان لوگوں کو دوبارہ سے یہ میٹنگ کرانے کی، یہاں پہ آنے کی یا احتجاج کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ہم صرف اور صرف اس لیے آتے ہیں کہ اس لیڈرشپ کے ساتھ ہزارے یکجہتی کرنے آتے ہیں۔ جو یہاں آتے ہیں ان کا نام وہاں ہوتا ہے لیکن ان کو ملوایا نہیں جاتا۔ یہ بتائیں، آپ پی ٹی آئی کے کیونکہ بڑے پرانے سیاسی ورکر رہے ہوئے ہیں، آپ نے الیکشن بھی کنٹیسٹ کیے ہیں آزاد کشمیر سے، پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے سابق سیکرٹری جنرل بھی ہیں، یہ بتائیں کہ یہاں پر جب بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، کسی عہدیدار کو نکال دیا یہ خبر آتی ہے، یا کسی عہدیدار کو نیا عہدہ مل گیا، کسی کو نکال دیا، یہی خبریں آ رہی ہوتی ہیں، کیا قیادت ایک ہی بار فیصلہ نہیں کر سکتی کہ فلانے عہدے کے لیے کس کو منتخب کرنا ہے اور کس کو نکالنا ہے؟ یہی پریکٹس تقریباً آزاد کشمیر میں بھی چلتی آئی ہے، جو آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ دیکھیں، جو ایکسس آپ نے نواز شریف کو دی ہوئی تھی کہ ایک دن میں 20-20 30-30 ملاقاتیں اور 7 دن ملاقاتیں، وہ ایکسس آپ پی ٹی آئی کو دیں تو یہ ہماری ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس بھی آسان ہو جائے۔ اب مشکل یہ ہے کہ بڑی مشکل سے لوگ جاتے ہیں، ان کو 10-15 منٹ ملایا جاتا ہے، اسی میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے، جلد بازی میں فیصلہ ہوتا ہے، وہ صحیح غلط بعد میں پتہ چلتا ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں چونکہ ملاقات کے لیے پراپر ٹائم نہیں دیا جاتا، لیڈرشپ کو پراپر ملاقات کرانے کا موقع نہیں دیا جاتا، ورنہ یہ جو بات آتی ہے کیونکہ کم ٹائم میں جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جلد بازی میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں، پھر
پھر بھی اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو چھوٹا سا ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی بہترین ڈیسیجن ہو رہے ہیں. پارٹی ابھی تک یکجا ہے, پارٹی میں لوگ باہر آتے ہیں, عہدوں پہ آتے ہیں, یہ چیزیں لگی رہتی ہیں. یہ تو پارٹ آف دا پارٹی کا تنظیم کا پروسیس ہوتا ہے. یہ بتائیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی ہے, ظاہر ہے ان کے درمیان جو کنفلکٹ ہے, جو اس خطے کے اندر سب سے بڑا کنفلکٹ ہے, وہ کشمیر ہے. تو یہ بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کے باہر آنے کے علاوہ ہی یہ جو جنگ ہے اس میں جو پاک فوج ہے وہ سرخرو ہو گئی, یہ کیا وجہ بنی؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ساری عوام ان کے ساتھ ہے, ہم نے دیکھا جنگ میں تو وہ پاک فوج کے ساتھ ہے. دیکھیں خان صاحب کا 2 قول میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو پاک فوج ہے یہ عمران خان اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی کہ فوج ہے. یہ بیان ریکارڈ کا حصہ ہے, یہ کوئی بات پہلے کا نہیں ہے. نمبر 2 انہوں نے عمران خان نے یہ کہا ہے کہ فوج بھی میری اور یہ ملک بھی میرا ہے. تو کبھی یہ جو لوگ سازشیں کرتے ہیں نا فوج کے ساتھ لڑانے کی, وہ بڑے بڑے اس طرح کے جو ہیں آپ کو نظریے پیش کرتے ہیں یا اس طرح کے بیانیے پیش کرتے ہیں کہ عمران خان فوج کے خلاف ہے. عمران خان کبھی فوج کے خلاف نہیں رہا. عمران خان ایک ہی چیز کے خلاف رہا ہے, وہ یہ کہا کہ فوج کا جو سیاسی عمل میں غیر آئینی دخل اندازی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ ہر پاکستانی مانتا ہے. اب جس طرح پاکستانی فوج نے اپنی پروفیشنلی بارڈر پہ جا کے جس طرح لڑائی لڑی ہے, پوری قوم کیوں کھڑی ہے؟ کیونکہ انہوں نے جرأت اور بہادری کے ساتھ مودی کو منہ توڑ جواب دیا ہے. آج انڈیا میں چیخیں نکل رہی ہیں صرف اس لیے کہ ہماری فوج نے اس پروفیشنلزم کا مظاہرہ کر کے ان کے ناخن چنے چبائے ہیں, ان کی منہ توڑ ان کو جواب دیا ہے. تو اسی لیے قوم بھی خوش ہے. قوم تو فوج کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہے گی اگر وہ اسی طرح جرأت اور بہادری کے ساتھ بارڈر پہ جا کے لڑائی لڑیں گے. وہ قوم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. اور وہ جو جن کو آپ ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے تھے, انہوں نے انہی 4 دنوں میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے فرنٹ فٹ پہ جا کے ایک وارئر کی طرح, ڈیجیٹل وارئر کی طرح انہوں نے یہ جنگ لڑی اور انڈیا کے بیانیے کو شکست دی. اور انہوں نے انٹرنیشنل سطح پہ اس بیانیے کو مات دی. جو مودی نے اور اس کے جتنے بھی الائز نے اور دنیا میں ان کی جتنی اچھی لابنگ ہے, اس کے باوجود بھی یہ عمران خان کے چاہنے والے باہر نکلے اور انہوں نے پاک فوج کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے بلکہ پاکستان کے ساتھ کھڑے. انہیں پتہ ہے کہ ملک کی سلامتی سب سے اہم ہے. ہم سب سے پہلے پاکستان ہمارے لیے اہم ہے, اور ہم عمران خان کے ساتھ اگر کھڑے ہیں تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم محب وطن ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان حق اور سچ کے لیے کھڑا ہے. عمران خان ٹرانسپیرنٹ نظام کے لیے کھڑا ہے, کرپشن کے خلاف کھڑا ہے, ایک صاف شفاف الیکشن کے لیے کھڑا ہے, اس جمہوری نظام کے لیے کھڑا ہے. اس کے لیے تو ہم عمران خان کے کھڑے ہیں. عمران خان کی ذات کے لیے کوئی بھی نہیں کھڑا. عمران خان جس بیانیے کے ساتھ, جس نظریے کے ساتھ کھڑا ہے, اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. جی یہ بتائیے گا کہ پاک فوج کا لیڈر جو حافظ قرآن بھی ہے, ابھی بھارت کے ساتھ ہم نے مقابلہ کیا اور ہماری بہادر افواج نے جو بھارت کی چودراہٹ تھی اس خطے میں اس کو ختم کیا گیا. کیا کہیں گے کہ اس آنے والے جو مذاکرات ہیں, جو بین الاقوامی دنیا اس میں شامل ہوئی ہے, کیا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کوئی اس حوالے سے کوئی بہتر آپ کو نظر آ رہا ہے آگے آنے والے دنوں میں کہ کوئی پیش رفت ہونے کا امکان ہے؟ میں تو بڑا پر امید ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس 4 دن کی جنگ کو اگر کسی کو صحیح معنوں میں فائدہ ہوا ہے نا, وہ پاکستان کو فائدہ ہوا ہے. اور انڈیا میں جس طرح مودی کو شکست ہوئی ہے, جس طرح انٹرنیشنل سطح پہ مودی کا ایک بھیانک اور فاشسٹ چہرہ جو سامنے آیا ہے, اس سے فائدہ ہمیں اس لیے ہوگا کہ جو وہ کشمیر جو پس سے پش چلا گیا تھا, آج دنیا کا سب سے طاقتور شخص اور دنیا کی سب سے طاقتور ملک کا طاقتور شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس میں ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں. کشمیر پہ مسئلے پہ میں اس میں اپنا جو ہے نا رول ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑی بات ہوتی ہے ہمارے لیے. ایک دفعہ پھر مسئلہ کشمیر کا ہائی لائٹ ہونا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. اس کامیابی کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیں مودی کے ناپاک عزائم کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اس کی ہوئی کمٹمنٹ پہ ہمیں کسی صورت میں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. وہ آج اگر اس نے سیز فائر کیا یا جنگ بندی کی ہے تو وہ ایسا جو ہے فاشسٹ آدمی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی ہی بات سے پھر کے, جس طرح انہوں نے سندھ طاس معاہدے کو ختم کر دیا, اس طرح وہ اب جنگ بندی کو بھی ختم کر سکتا ہے. ہمیں 24 گھنٹے الرٹ لینا چاہیے. اگلے 10-15 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں, چونکہ مودی کو جو لوکل پولیٹکس میں جو جس مشکلات کا سامنا آیا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ پاکستان پہ دوبارہ حملہ کر سکتا ہے یا پھر اپنے الائز کے ساتھ شامل ہو کے پاکستان کو کئی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو ہمیں اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھنے ہوں گے اور مودی پہ کم از کم یقین نہیں کرنا. انٹرنیشنل سطح پہ بڑی دنیا میں اگر لوگ ہمارے ساتھ جڑ کے کوئی ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں تو ہمیں چائنا کو بھی ساتھ ثالثی میں شامل کرنا چاہیے, رشیا کو بھی ساتھ شامل کرنا چاہیے. اور یہ 3 ممالک اس گارنٹی کے طور پہ اگر ثالثی میں آتے ہیں تو ہمارے لیے بہتری ہے. ورنہ جو امریکہ کا کردار رہا ہے وہ ہمیشہ ان کا جو اس خطے میں ان کا انٹرسٹ صرف اتنا ہے کہ چائنا کو کیسے کنٹین کرنا ہے. اس کے لیے وہ انڈیا کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں, انڈیا کی ہیجمنی کو اس ایریے میں تسلیم کروانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ یہ جو معاملہ ہے, اس جو
شمودی کا شر تھی نا، اس سے خیر نکلے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ آر اور پار کے کشمیریوں سے واقف ہیں، آخری سوال آپ سے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو موجودہ جنگ ہے جو ہم جیتے ہیں، ہم نے انٹرنیشنل دنیا میں جو ہمارے پاک فوج کے نعرے لگ رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ کشمیر کی عوام کتنی مطمئن ہے، کتنی خوش ہے، کتنی پرجوش ہے؟ دیکھیں اس جنگ میں دو معاملات ہوئے ہیں۔ ایک تو سب سے زیادہ اگر کسی نے قربانی دی ہے تو وہ کشمیریوں نے دی ہے۔ اصل جو جنگ لگی رہی ہے وہ لائن آف کنٹرول میں لگی رہی ہے، ہمارے کوئی 35 سے 40 لوگ شہید ہو گئے، اس کے علاوہ ہمارا نقصان بھی بڑا ہوا ہے، کشمیری نقل مکانی میں بھی مجبور ہوئے ہیں، انہوں نے قربانی بھی بڑی دی ہے۔ لیکن اس کا جو فائدہ یہ ہوا ہے کہ ان کو اس بات کی خوشی ہے، کشمیری اس معاملے میں پرجوش ہیں، وہ ہمیشہ سے قربانیاں دیتے آئے ہیں، پچھلے 75 سال سے تحریک آزادی کی جنگ میں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ابھی بھی قربانیاں دینے کو تیار ہے۔ لیکن مسئلہ کشمیر کا حل ہو جاتا ہے، جو کشمیریوں کے ساتھ ان کے وہ جو 12 قراردادیں انٹرنیشنل سطح پہ ان کے ساتھ کی گئی تھیں، ان کا جو حق خردادیت کا جو وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا تھا، وہ اگر پورا ہوتا ہے تو ہزاروں جانیں ہم قربان کرنے کو تیار ہیں۔ کشمیری بالکل پرجوش ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان نے جس طرح 2 قدم آگے جا کے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے، جس طرح لائن آف کنٹرول پہ پاکستانی فوج نے کھڑے ہو کے لڑائی لڑی ہے، اس پہ وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی لیے آج آزاد کشمیر کے لوگ باہر نکل کے پاک فوج کی حمایت میں کھڑے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے وہ صحیح معنوں میں ہمارا حق ادا کرے گا انشاءاللہ۔